السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جسے برے دوستوں کی صحبت نے جوئے کی لت نے مبتلا کر دیا تھا۔ تو چلیے دوستو، بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ کلثوم بیگم کے دو بیٹے تھے، کامران اور آیان۔ کچھ دنوں سے کلثوم بیگم اپنے چھوٹے بیٹے کامران کے رویے کی وجہ سے سخت پریشان تھیں۔ ایک رات کامران گھر نہ آیا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ ساری رات کامران کی بیوی اور ماں نے پریشانی میں گزاری۔ اسے فون بھی کرتے تو موبائل آف ملتا۔ صبح ہوئی تو کلثوم بیگم نے اپنے بڑے بیٹے آیان کو بلایا اور کامران کی بابت پوچھا۔ آیان نے جو کچھ بتایا اسے سن کر تو کلثوم بیگم کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آیان نے بتایا کہ کامران نے 18 ماہ سے اپنی دکان کا کرایہ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے دکان کے مالک نے ایڈوانس کے 2 لاکھ میں سے کرایہ کاٹ کر اسے فارغ کر دیا تھا۔ سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ کامران 18 ماہ سے کیا کر رہا تھا جو کرایہ تک ادا نہ کر سکا۔ آیان اپنے بھائی کامران کی تلاش میں نکلا اور دوپہر کو اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ کامران کا چہرہ اترا ہوا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ گھر آنے کے بعد آیان نے جو کچھ کامران کے بارے میں بتایا وہ سب گھر والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کامران جوا کھیلنے لگا تھا اور ایک بڑی رقم جوئے میں ہارنے کی وجہ سے کرایہ ادا نہیں کر سکا تھا اور اب بے روزگار بیٹھا تھا۔ اس خبر کو سن کر سبھی پریشان بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آیان نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کامران سے اپنا 80,000 کا قرض لینے آیا تھا۔ آیان نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ کامران گھر پر نہیں ہے اور دوبارہ آنے کا کہہ کر اسے چلتا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جانے پر تیار نہیں تھا اور کہنے لگا، وہ جی، کامران کی اب دکان بھی نہیں رہی، مالک نے واپس لے لی ہے، وہ ہمارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ مجھے اپنے پیسے چاہیے۔ اچھا، شام کو آنا، پھر بات کریں گے، آیان نے نرمی سے کہا تو وہ چلا گیا، ورنہ تو گلی میں شور شرابہ ہونے کا امکان صاف نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک اور آدمی نے دستک دی۔ کامران چارپائی پر پریشان لیٹا تھا۔ بیوی نے دروازہ کھول کر پوچھا تو آنے والے نے کہا، کامران صاحب کو کہہ دینا ندیم آیا تھا جس سے انہوں نے 50,000 کا فریج لیا تھا، مجھے فوراً پیسے دیں، اشد ضرورت ہے۔ جی بھائی، بتا دوں گی، کہہ کر بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ کلثوم بیگم حیران و پریشان تھی کہ کامران کو یہ بری لت کیسے اور کب پڑی۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا تھا، B.Com کر کے فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ کاروبار کا شوق ہوا اور نوکری چھوڑ کر موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ڈال لی۔ اب 2 بچے تھے، گھر کے اخراجات تھے اور بے روزگاری۔ وہ قرضوں تلے دبا بیٹھا تھا۔ آیان نے مزید بتایا کہ یہ سلسلہ کئی ماہ سے جاری تھا۔ میچوں پر شرطیں لگاتا تھا۔ ایک بار رات کے وقت مجھے پتہ چلا کہ شرط ہارنے پر اسے 1 لاکھ کے عوض لوگ مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں۔ اس وقت میں نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے ادھار لے کر اسے بچایا تھا اور سمجھایا تھا کہ یہ کام نہ کرے، مگر پھر بھی اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے کہ اسے سمجھایا جائے، عاقل و بالغ ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اتنا کہہ کر آیان چپ ہو گیا۔ بیٹا، 1 کے 100 بنانے کے چکروں میں اس کا یہ حال ہوا ہے، اب فاقے کرے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔
ایان کی باتیں سن کر کلثوم بیگم نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کامران کے بچے اسکول سے آ گئے۔ آہا، آج ابو گھر پر ہیں، ننھی نیہا پکاری۔ تایا ابو بھی آئے ہوئے ہیں، ننھا عدنان ایان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا۔ بچے خوش خوش گھر میں آئے تھے، مگر سب کے پریشان چہرے دیکھ کر بولے، کیا ہوا امی؟ کیا ہوا دادو؟ کچھ بھی نہیں بیٹا، کلثوم بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کلثوم بیگم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب اپنے اپنے گھر بار والے تھے، جبکہ ان کے میاں کا چند سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ کلثوم بیگم کبھی ایان اور کبھی کامران کے پاس رہتی تھیں۔ دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ دونوں کے بچے اپنی دادی سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے کبھی انہیں پریشان اور اداس نہیں دیکھا تھا۔ جبھی دادی کو روتے دیکھ کر اب بچے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ امی، کامران والی دکان اس کے دوست کریم نے لے لی ہے۔ ایان نے دوسرے دن آ کر اپنی والدہ کو بتایا تو ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ کامران کی دکان کارنر پر ایسی جگہ واقع تھی جہاں آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے رش کافی رہتا تھا۔ اس کی چلتی ہوئی دکان تھی جو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ کامران نے امی کو بتایا کہ سب سے پہلے کریم نے ہی اسے مائل کیا تھا کہ آؤ میچوں پر شرط لگاتے ہیں، جیتنے کی صورت میں لاکھوں کمائیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کی ہوس اتنی بڑھی کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، یہاں تک کہ قرض لے کر جوا کھیلا، مگر ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے کہ جوا کسی کا نہ ہوا۔ الٹا اس مشغلے نے اس کی خوب بدنامی کرائی اور پیسے پیسے کا محتاج کر دیا۔ جبکہ کامران کو جوا کھیلنے کی ترغیب دینے والا اب اس کی دکان پر براجمان تھا، اور کامران خود ایک بے روزگار انسان، جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ کلثوم بیگم جو اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کا سوچ رہی تھیں، اب بے حد پریشان تھیں۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ بیچاری کلثوم بیگم اپنے بیٹے کامران کے غم میں گھلی جا رہی تھیں۔ ماں اور بیوی بچوں کی یہ حالت دیکھ کر کامران نے جوا کھیلنے سے توبہ کی اور سبزی کی ریہڑی لگانے لگا۔ جب ایان نے امی کو بتایا تو انہیں دکھ تو ہوا، مگر انہوں نے سکون کا سانس بھی لیا کہ آخر اس میں حق حلال کی روزی اپنے بچوں کو کھلانے کا جذبہ تو پیدا ہوا۔ کوئی بہن یا کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی حرام اور قابل نفرت کام کرے۔ جرم ایک شخص کرتا ہے، مگر سزا پورے خاندان کو تانے تشنوں کی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے بچوں کو بھی یہ سزا مل سکتی تھی۔ اسی ایک بات نے کامران کو ریہڑی لگانے پر مجبور کیا تھا۔ محنت میں کوئی آر نہیں، آج حالات مشکل ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، کلثوم بیگم نے سوچا اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ آج انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا، جس نے ان کے بیٹے کو جوئے کی دلدل سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا۔